الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، مسلمان آج کیسی ذبوحالی سے دوچار ہیں، یہ محتاج اظہار نہیں. خون ان کا اتنا عرضہ ہے کہ بعض اوقات اس کی قیمت پینے کے صاف پانی سے بھی کم ہوتی ہے. اور بات صرف یہیں تک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں، بلکہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ان کا حال بہتر ہو. معاشی اعتبار سے وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ معاشی پسماندگی میں اب کوئی قوم ان کی شریک و سہیم نہیں. تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ اب ناخواندگی کی سطح مسلمانوں میں ہر یرجنوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور ہماری تعلیمی پسماندگی ملک میں ضرب المثل بنی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اعلیٰ ملازمتوں میں ہمارا حصہ 2-3% بھی نہیں رہ گیا ہے. ملک کی بہت سی ریاستیں بڑی اور اہم ترین ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب قابل لحاظ ہے، لیکن ان ریاستوں کے اضلاع میں بھی اہم سرکاری عہدوں پر فائز مسلمانوں کی تعداد 2-4 سے زیادہ نہیں ہے. ہم ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم سب سے بے وزن سیاسی قوت ہے. ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب 2% ہے اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب حکومت کے بیان کے مطابق بھی 14% سے اوپر ہے، جو یقیناً حقیقت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے. لیکن سکھ بھی اپنی سیاسی قوت رکھتے ہیں. اسی طاقت کا نتیجہ ہے کہ 31 اکتوبر 1984 کے فساد میں مارے گئے سکھوں کے قاتلوں کو انہوں نے سزائیں دلوائی اور ایک مقتول کا معاوضہ 10 لاکھ منظور کیا. لیکن مسلمانوں کو فسادات میں جو نقصان پہنچے، بعض اوقات تحقیقاتی کمیشن قائم ہوئے لیکن اس کی رپورٹ پر کبھی عمل نہیں ہوا. یہ تفاوت محض سیاسی بے وزنی کی وجہ سے ہے. آخر جو قوم صدیوں اس سرزمین پر فرما روائی کر چکی ہے اور جس کی عزت و شوکت کے نقوش اور شرافت و انسانیت کے عقوش اس ملک کے چپا چپر پر ثبت ہے، آج کیوں ذلت و انحطاط کے اس مقام تک پہنچ چکی ہے. اور وقت کی ٹھوکریں بھی اس کو خواب خرگوش سے بیدار کرنے میں ناکام و نامراد ہے. غور کریں تو ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے، اور فرقہ بندیوں اور باہمی عداوتوں نے ہمیں سمندر کی سی طاقت رکھنے کے باوجود قطروں میں تقسیم کر دیا ہے. ایسا قطرہ جسے دھوپ کی ہلکی سی تمازت اور ہوا کی معمولی سا جھونکا بھی وجود سے محروم کر سکتا ہے. ہجرت کے 3 سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کو ایک گونہ حزمیت سے دوچار ہونا پڑا اور 70 صحابہ رضی اللہ عنہم جاں بحق ہو گئے. قرآن نے تفصیل سے اس کا واقعہ تذکرہ کیا ہے. قرآن میں اس شکست کے اسباب اور اثرات کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے. اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑوں میں بٹنے سے بچو. اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپس میں جھگڑو نہیں کہ آپسی تنازع تمہارے لیے ناکامی اور نقصان کا پیش خیمہ بنے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی بے وزنی بے حیثیت قوم کے ان کی بے وقعتی اور ہوا خیز کا اصل سبب یہی آپسی نزاع اور اختلاف اور بکھراؤ ہے.
اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت یوں تو ہمیشہ اور ہر حال میں ضروری ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آج کے سیاسی پس منظر میں یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ شاید ہی کبھی اس قدر ضروری رہا ہو۔ فرقہ پرستی کی گھنگور گھٹائیں بڑھ رہی ہیں، ملک کے افق پر زعفرانی شفق چھایا چاہتا ہے، شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کا کوئی فرق نہیں، پڑھے لکھے لوگوں، دانشوروں اور جاہل و عوام سب پر فرقہ پرستی کا نشہ سا چھاتا جا رہا ہے، اور اس آتش فشاں سے جو لوا ابلنے والا ہے یقیناً مسلمان ہی اس کا نشانہ ہے۔ اور ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی اور اشتراک و تعاون کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں جس کے ذریعے اس فتنہ کا مقابلہ کیا جا سکے اور اس ملک کے امن و امان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ سیلاب اتنا ہلاکت خیز ہے کہ اگر مسلمان اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ نہ صرف مسلمانوں کے جان و مال کو بلکہ ان کی تہذیب و ثقافت اور مذہبی وجود کو بھی خدا نخواستہ اور ہزار بار خدا نخواستہ بہا لے جائے گا۔ اسلام میں اتحاد امت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج اظہار نہیں، امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی بھی اجازت دی ہے جو عام حالات میں گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بدترین گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس قدر مذمت فرمائی ہے، لیکن دو مسلمانوں میں اختلاف کو دور کرنے اور شکستہ دلوں کو ملانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی۔ جب دو اشخاص و افراد کا اتحاد اتنا اہم ہے تو مسلمانوں کے دو گروہوں، جماعتوں اور تنظیموں کے اختلاف کو دور کرنا اور ان کو ایک صف میں کھڑا کرنا کتنا اہم عمل ہوگا کہ اس کے لیے تو شاید 100 جھوٹ بھی جائز ہو۔ اسی طرح برائی سے روکنا اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا مسلمانوں کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے، لیکن جہاں نہیں عن المنکر فساد و اختلاف کا باعث بن جائے اور اندیشہ ہو کہ اس سے ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر برائی کو انگیز کر لینے اور تحمل برتنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے امراء مسلط ہو جائیں گے جو تم سے اپنا حق وصول کریں گے اور اپنی عیش کوشیوں میں خرچ کریں گے، ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان کو نوک شمشیر سے سیدھا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا بلکہ اس وقت کا انتظار کرنا جب تم بھی اللہ سے عامل ہو اور یہ امرہ بھی۔ منشاء نبوی یہ تھا کہ منکر اور برائی کو روکنے میں ایسے تشدد سے کام نہ لیا جائے جو امت میں تفریق اور انتشار کا باعث بن جائے، بلکہ ایسے موقع پر صبر و تحمل اور بردباری کا راستہ اختیار کیا جائے اور ان کے عمل کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ وہی احکم الحاکمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، اس لیے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی کی نماز آپ سے آپ فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام کو بہتر سے بہتر اوصاف کامل ہونا چاہیے، وہ صاحب علم ہو، عمدہ قرآن پڑھتا ہو، ورع و تقوی کا حامل ہو، لیکن اگر کوئی خراب شخص ہی امام بن جائے اور اس کو ہٹانے میں فتنہ و انتشار کا اندیشہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے۔ گویا امام کا نسبتاً کم بہتر ہونا امت کے اختلاف و انتشار اور نزاع و افتراق سے کمتر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امت کی وحدت اور اجتماعیت پر برقرار رکھنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔
ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک تو ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور باہم دست و غریباں ہیں، دوسرے مسلمانوں میں پڑھے لکھے سمجھدار اور باشعور لوگ اس بات کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ایسے اختلاف کو دور کرنے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے۔ حالانکہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اور ان کی باہمی عداوتوں کو دور کرنے کی سعی کرنا بھی امت کے اجتماعی فرائض میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز میں جماعت کی کس قدر اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں بھی جب بالکل مجبور ہو گئے تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت فوت ہوئی، لیکن قبیلہ عمرو بن عوف کے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تشریف آوری میں تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک جماعت ہوئے۔ غرض یہ نہایت اہم اور مبارک کام ہے جس کی طرف مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امت کا اتحاد انضمام کے ذریعے ممکن نہیں، یعنی کسی گروہ، مکتب فکر، تنظیم، جماعت اور ادارہ کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے وجود کو گم کر کے دوسروں کے ساتھ ضم ہو جائے تو یہ ایک ناقابل عمل بات ہوگی۔ البتہ اتحاد اشتراک کے ذریعے وجود میں آ سکتا ہے کہ امت کے مشترکہ مسائل کے لیے ایک ساتھ مل بیٹھے، پھر جن نکات پر اتفاق نہ ہو ان میں اپنے اپنے طور پر کام کیا جائے، لیکن ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ اس کے بغیر اتحاد ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی مشترکہ ایجنڈے پر ساتھ مل کر کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو اشتراک و اتفاق کی اتنی بنیادیں ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کے پاس ہو۔ اس کے باوجود کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں؟ ابھی ماضی قریب میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ راجستھان، جہاں فرقہ پرستوں کا اقتدار قائم ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی دو گروہوں کے درمیان ایسا تصادم ہوا کہ کئی لوگ زخمی ہو گئے اور پولیس کی مداخلت کرنی پڑی۔ گویا ایک ظالم حکومت اور اس کا ظلم و جبر بھی ہمیں متحد کرنے سے قاصر ہے۔ ہندوستان کا سیاسی نقشہ اس وقت کس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا ایک ساتھ بیٹھنا سال دو سال پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور ایسی جماعتیں جن کے اشتراک کا چند ہفتوں پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ آج ایک دوسرے سے بغل غیر اور سیاست کی بساط پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کھڑی ہوئی ہے۔ پھر مسلمان جن میں اتحاد کی کتنی ہی بنیادیں موجود ہیں، کیا وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ مصیبت اور پریشانی شیر اور بکری اور سانپ اور نیولے کو بھی ایک جگہ جمع کر دیتی ہے، لیکن کیا ہم اس قدر بے حس، بے شعور اور شخصی مفادات کے حریص اور لالچی ہیں کہ سیلاب بلا اور طوفان بے درما بھی ہم کو متحد نہیں کر سکتا؟ شاید علامہ اقبال کی روح ہم پر نوح کنا ہو اور استفسار کر رہی ہو کہ منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔